قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بي شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الانام ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ، جسے اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کے لیے رہبر و رہنما بنا کر، مصطفیٰ مجتبیٰ بنا کر مبعوث فرمایا۔ قرآن کریم فرقان حمید سورۃ الانعام اور آیت نمبر 151 اور 152، اللہ رب الرحمن نے یہاں حرام کی ہوئی چیزوں میں سے کچھ چیزوں کا ذکر فرمایا، اور یہ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کی صورت میں پہلے ہی اس بات سے آگاہ فرما دیا کہ یہ ہیں حرام چیزیں جن کو حرام کیا گیا ہے۔ اب جو بھی ان حرام چیزوں کے قریب نہیں جائے گا اور ان کا ارتکاب نہیں کرے گا وہ متقی اور پرہیزگار ہوگا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں دنیا میں آخرت میں انعام سے نوازا جائے گا۔ اور جس آدمی نے ان چیزوں کا، ان حرام کی ہوئی چیزوں کا ارتکاب کیا، وہ اللہ وحدہ لا شریک کے ہاں سزا یافتہ ہوگا، اور اسے ان گناہوں کے اوپر سزا دی جائے گی۔ یہ وہ کبیرہ گناہ ہیں کہ جن گناہوں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی سزا ہے، اور کچھ ایسے گناہ ہیں ان میں سے کہ جن کا عذاب اللہ وحدہ لا شریک نے جہنم کی صورت میں دینا ہے، اور ایک ایسا گناہ بھی ہے ان تمام گناہوں کے اندر جس کی سزا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنم کی سزا دینی ہے، اور وہ سزا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، یعنی ایسے شخص کو جہنم سے نجات ملنے والی نہیں۔
اللہ رب الرحمن ان دو آیات کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، پکے چلو فضل اللہ، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ٹھیک ہے ابو تجلو، ٹھیک ہے بس اگر جلو، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ ان کے سامنے ان حرام چیزوں کو، پہلا بٹن مارو، آپ ان کے سامنے ان حرام چیزوں کو پڑھ کر کے بتائیں، اور اوپر بورڈ کا پہلا بٹن مارو، ان پر جو اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ چیزیں انہیں پڑھ کر کے آپ سنا دیں۔ اب جب جو سنے گا وہی اس سے آگاہ ہوگا، اور جو سننے کی کوشش نہیں کرے گا تو وہ اللہ کے ہاں اس دنیا میں بھی سزا کا حقدار ہوگا اور آخرت کے دن میں بھی سزا کا حقدار ہوگا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو کہاں سے پڑھ کر کے سنایا؟ جو اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی فرمائی۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، حرام چیزوں میں سب سے پہلی چیز جو اللہ وحدہ لا شریک نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانے ہیں۔ اللہ ہی خالق ہے اور اللہ ہی پوری کائنات کا چلانے والا ہے۔ اللہ کے شریک بنانا یہ ہے کہ کوئی کہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، کوئی کہے کہ پیغمبر یا علی یا اہل بیت یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شریک و کار ہیں، اور یہ کہ کوئی پیغمبر اللہ کی اولاد ہے یا اللہ کی بیٹی ہے۔ اللہ ہی خالق ہے اور اللہ ہی معبود برحق ہے، وہی ہر قسم کی عبادت کے لائق ہے۔ اور اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ نہ فرشتوں کو شریک بنانا ہے، نہ جنات کو شریک ٹھہرانا ہے، نہ پیغمبروں کو شریک ٹھہرانا ہے، نہ بتوں کو شریک ٹھہرانا ہے، نہ مورتیوں کو شریک ٹھہرانا ہے، اور نہ ہی قبروں میں دفن شدہ مدفون لوگوں کو اللہ کا شریک ٹھہرانا ہے۔ اور یہ وہ گناہ ہے جو تمام گناہوں میں سب سے بڑھ کر ہے۔ جس نے اس گناہ کا ارتکاب کر لیا اور اسی شرک کی بیماری میں مر گیا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے عذاب سے دوچار ہوگا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، گناہوں میں دوسرا بڑا گناہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ برا اور ناروا سلوک کرنا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ دوسرے نمبر پر اپنے والدین کے ساتھ، اماں اور ابا کے ساتھ نیک سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو بھوک اور تنگ دستی کے ڈر سے قتل بھی مت کرو۔ مکہ کے کافر اور مشرک
اس وجہ سے بھی اپنی بیٹیاں ذبح کر دیتے کہ ان کے بقول یا ان کی سوچ مطابق بیٹیاں جو ہیں وہ بدنامی کا باعث بنے گی کہ ان کی شادیاں کرنی پڑے گی اور پھر کوئی ہمارا داماد ہوگا، اور اس لیے بھی بیٹیوں کو وہ لوگ زندہ درگور کر دیتے کہ انہیں کھلاؤ پلاؤ، اور نہ یہ کام کی ہیں نہ کاج کی ہیں، نہ یہ بیٹیاں جو ہے وہ آمدنی کا باعث ہیں۔ آج بھی لوگ بچوں کو مار ڈالتے ہیں ہاں جی کہ زیادہ اولاد ہونے کی صورت میں، مہنگائی کی صورت میں ہاں جی تنگ دستی ہوگی، بھوک کا شکار ہو جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیسرے نمبر پر جو گناہ کبیرہ بتایا، فرمایا کہ وہ ہے اپنی اولاد کو مار ڈالنا۔ اب چاہے کوئی زندہ موجود کا گلا دبا لے یا پیٹ میں موجود اولاد کا قتل کرے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، فرمایا کہ اپنی اولاد کو تنگ دستی، غربت، مہنگائی ہاں جی ان وجوہات کی بنیاد پر قتل مت کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی۔ سب کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے اور سب کا پالنے والا بھی اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ کا رزق اور روٹی کھانے اور پینے کے حوالے سے اعلان یہ ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، سب کی روزی روٹی کی ذمہ داری وہ اللہ وحدہ لا شریک کے اوپر ہے۔ جب اللہ نے پیدا کیا تو روزی رساں بھی وہی ہے، رزق دینے والا بھی اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ کے پاس اپنی مخلوق کو رزق دینے میں، روزی کے بندوبست کرنے میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، بے حیائی کے قریب نہیں جانا۔ بے حیائی چاہے وہ ظاہراً ہو کھلم کھلا یا وہ چھپی ہوئی بے حیائی ہو، بے حیائی کے قریب نہیں جانا، بے حیائی کے کام نہیں کرنے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ تو جو آدمی بے حیا اور بے شرم ہوتا ہے اسی قدر اس کے اندر ایمان بھی کم ہوتا ہے، اور جس طرح بے حیائی اور بے شرمی زیادہ کرتا جاتا ہے اسی طرح اس کا ایمان بھی کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ کسی کو بھی ناحق قتل نہیں کرنا ہے۔ جو شخص معصوم ہے اور بے گناہ ہے، بے گناہ کی جان لینا حرام ہے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں ان تمام کاموں کا تاکیداً حکم کر رہا ہے کہ جن کاموں سے اللہ نے منع کر دیا ان کاموں کو ہرگز نہیں کرنا تاکہ تم عقل سے کام لو۔ تو جو بندہ شرک کا ارتکاب کرے گا، ہاں جی والدین کے ساتھ برا سلوک کرے گا اور اپنی اولاد کو تنگ دستی اور بھوک کے ڈر سے قتل کرے گا، ایسا بندہ جو بے حیا اور بے شرمی کا ارتکاب کرے گا یہ شخص عقل سے عاری ہوگا۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ
इल्ला बिल्लती हिया अहसनु हत्ता यबलुगा अशुद्दा। यतीम का माल नाहक तरीके से नहीं खाना। जो यतीम हैं, मासूम हैं, छोटे हैं, यतीमों के माल का अगर सरपरस्त बना दिया जाए तो यतीम का माल गलत तरीके के ऊपर नहीं खाएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इससे मना कर दिया। बल्कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दोनों उंगलियों को मिलाकर इशारा किया, फरमाया जो बंदा यतीम की परवरिश करेगा और यतीम के साथ खैर खाही करेगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो उंगलियां मिलाकर इशारे से बताया कि मैं और यतीम की किफालत परवरिश करने वाला, खैर खाही करने वाला यूं जन्नत के अंदर आपस में पड़ोसी होंगे। और कुरान मजीद फुरकान हमीद ने फरमाया अल्लज़ीना याकुलूना अम्वाल यतामा, वो लोग जो यतीम का माल खा जाते हैं, ऐसे लोग जो यतीम का माल खाते हैं, इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, यतीम का माल खाने वाले दरअसल वो अपने पेट के अंदर आग को भर रहे हैं। तो अल्लाह वाहदहू ला शरीक ने इन आयात बय्यिनात के अंदर यतीम का माल खाने से भी मना किया कि वो यतीम है, मासूम है और वो कमजोर है, उसका माल खाना आसान सी बात मालूम होती है। लेकिन अल्लाह वाहदहू ला शरीक ऐसे लोगों को सजा देगा जो यतीमों का माल खाते हैं। परवरदिगार ने फरमाया इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, यतीम का माल खाने वाले दरअसल वो आग खा रहे हैं। वसयस्लौना सईरा, और अन करीब वो भड़कती हुई आग के अंदर यानी जहन्नम के अंदर दाखिल होंगे। वाउफुल कैल वल मीज़ान बिल किस्त, और फरमाया तुम नाप और तोल को इंसाफ के साथ पूरा करो, नाप तोल के अंदर कमी नहीं करनी है। ये भी एक जुल्म है और गुनाह कबीरा और ज्यादती है। और फरमाया वइदा कुल्तुम फादिलू वलौ कान ज़ा कुर्बा, इंसाफ से काम लेना है और बात इंसाफ पर मबनी करनी है, अगरचे मामला तुम्हारे करीबी रिश्तेदार का ही क्यों ना हो, करीब का दोस्त है, रिश्तेदार है, अगर इंसाफ करने पर उसे भी नुकसान हो रहा है तो इंसाफ का दामन नहीं छोड़ना और इंसाफ से काम लेना है। वबिआदिल्लाहि औफू, और तुम अल्लाह का अहद पूरा करो। हाँ जी, औलाद आदम का अल्लाह सुब्हानहू तआला से अहद ये है कि हम दुनिया में जाकर ए अल्लाह परवरदिगार तेरी ही इबादत करेंगे और तेरी ही इबादत में लगे रहेंगे। और फरमाया व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमा, यकीनन यही मेरा सीधा रास्ता है, फत्तबिऊहु, इसी सीधे रास्ते की पैरवी करो। वला तत्तबिउस्सुबुला फतफर्रका बिकुम अन सबीलिही, दीगर रास्तों की पैरवी से बचो वरना ये तुम्हें मुख्तलिफ दूसरे रास्तों पर डालकर अल्लाह के रास्ते से अलग कर देंगे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें इसकी ताकीदन वसीयत करता है, इसका ताकीदी हुक्म करता है ताकि तुम परहेजगारी इख्तियार करो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।